وذروا البيع جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہتے جاؤ جاؤ فی امان اللہ سلام شوق کہتے جاؤ جاؤ فی امان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ وافیہ فیضان حضور داتاری اجمیری فیضان حضور داتاری اجمیری پاکستان پاکستان. نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا
وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و ذوق سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ شعر سب حضرات مل کر میرے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھیں، کیونکہ یہی اس جگہ کی خاص ایک ایسی محبت کی صدا ہے جو میری اور آپ کی عقیدت کا اظہار بھی ہے اور بارگاہ گنج بخش کی بلند بارگاہ میں نذرانہ محبت بھی ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. آج کا یہ قیمتی وقت ہم نے جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مختص کیا ہے، ان کی شان، ان کا مقام، ان کے فضائل، ان کی خدمات، ان کا وہ خاص تعلق جو نبی کریم علیہ السلام سے ہے، وہ خاص مودت جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے ہے، وہ خاص رشتہ جو حضور کے صحابہ سے ہے، وہ عظیم احسانات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہیں، جو مجھ پر ہیں، جو آپ پر ہیں، ہم سب پر ہیں، جن کے القابات، جن کے اعزازات، جن کے اکرامات کی طویل فہرست ہے. میں اور آپ جنہیں امیر المومنین کہتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
وہ ایسے امیر المومنین ہیں کہ ان کی امارت اور ان کی امامت اور ان کی قیادت میں مولا علی بھی کھڑے ہیں. ہاں، میں ایک لفظ آپ کو بولنے لگا ہوں، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ آپ اس کا لطف کیسے لیتے ہیں. اور اس دوری، نفرت اور دہشت کے ماحول میں آپ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اور اس عظیم اور وقیع کانفرنس کا ایک لفظی پیغام شروع میں، یک لفظی پیغام، توجہ ہے جناب؟ کون عثمان؟ کون عثمان جو ہم زلف مرتضیٰ ہے؟ نہیں سمجھے نہیں، دنیا پتہ نہیں کیا بنا کے کیسے کر کے پیش کرتی ہے. آؤ بارگاہ گنج بخش سے ہم نذرانے محبت، نذرانے مودت اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اس کا حصہ رحماء بینہم کی تفسیر. کون عثمان جو ہم زلف مرتضیٰ ہے؟ کون عثمان جو ہم زلف مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسب موقع میں آگے بات کو بڑھاؤں گا، کیونکہ پھر میں اگر اپنے اس لے میں چل پڑا تو پھر رکنا مشکل ہوگا. مجھے اپنے مہمانوں کو آج کی اس وقیع کانفرنس میں جو حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ذو النورین ان کی بارگاہ میں نذرانے محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے. آج کی ہماری اس کانفرنس میں خصوصی طور پر سرپرستی کے لیے ظاہراً تشریف فرما ہوئے. ظاہراً کا مطلب پتہ کی ہے بھئی، ہمیشہ ہر کام میں ہماری پشت پر ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بھی، ان کی سرپرستی بھی، ان کی مشاورت بھی، ان کی قیادت بھی، لیکن پس پردہ ہوتے ہیں. پہلے بیک دا سکرین ہوتے ہیں، آج سکرین کے سامنے، جنہیں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں امامت کا، خطابت کا، خدمت کا بڑا طویل ایک اعزاز حاصل ہے. حضرت علامہ مولانا قاری علامہ محمد عارف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نازش اہل سنت، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سرپرستی فرمانے پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے بھائی آپ سب کے جانے پہچانے حضور فیض عالم کی بارگاہ کے دیرینہ خادم الحاج خلیل ملک صاحب حسب سابق تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو بارگاہ گنج بخش میں قبول فرمائے. سرزمین شاہ پور سے حضور پیر سیال کے بھی غلام اور استانہ عالیہ مورا شریف کے خلیفہ مجاز پیر طریقت جناب شمشیر علی سیالوی صاحب تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. محترم کرنل جواد صاحب تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. باقی جتنے حضرات ہیں تو ابا جی دا منع ہے، اس تو نہیں لیندہ بھئی وہ ان ساری چیزوں سے شاید بہت آگے ہیں، بہت اوپر ہیں. ان کی محبتیں، ان کا اعزاز، ان کی دعائیں میرا صبح و شام کی زندگی اور تمام خدمات کا سرمایہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے. الحاج چودھری محمد علی گجر صاحب مرحوم و مغفور کے پوتے جناب حافظ بابر علی صاحب تشریف فرما ہوئے، ان کی خدمات بھی رب کائنات پورے خاندان کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کی اس عظیم الشان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا آغاز فرمانے کے لیے آیات ربانی کی تلاوت کریں گے. ملک پاکستان، عالم اسلام کا عظیم نام، محترم المقام جناب الحاج
قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب آیات ربانی کی تلاوت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فسيؤتيه أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. کون عثمان؟ کون عثمان رضی اللہ عنہ؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. ساری دنیا جنت کی طلبگار ہے. سب ایمان والے، ہم سب جنت کے، بولیے، جنت کے طلبگار ہیں. لاکھوں سلام عثمان تجھ پر. ساری دنیا جنت کی طلبگار ہے، عثمان جنت کا خریدار ہے. اس فرق کو نہیں سمجھا آپ نے، سب نے نہیں سمجھا. سمجھا ہوتا تو پھر حضرت عثمان غنی کی شان سن کر، حضرت عثمان غنی کی یہ شان سن کر اتنی آہستہ سبحان اللہ نہ کہتے. اچھا پھر سن لیں، چلو میں پھر کہتا ہوں آپ کو. اور اس نیت کے ساتھ کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور کیو ٹی وی کے ذریعے لاکھوں ہزاروں ناظرین و ناظرات کو آج کے دن بارگاہ گنج بخش سے حضور فیض عالم کو گواہ بناتے ہوئے ہم سب کو حضرت عثمان غنی کی غلامی اور محبت کرنے والوں میں شامل کر لے. اب سنیے گا جملہ، ہر کوئی جنت کا طلبگار ہے، ہر کوئی جنت کا طلبگار ہے. اے عثمان تیری عظمت کو سلام، تو جنت کا خریدار ہے. جنت کا خریدار ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے مہمان نعت خان، اور عرس پاک پر بھی ہمیشہ حاضری ہوتی ہے ان کی، اور کیو ٹی وی کے ذریعے آپ انہیں اکثر ملاحظہ کرتے ہیں. محترم جناب ساجد چشتی صاحب تشریف فرما ہو کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ اپنے اس گرمائش کو، محبت کو، مودت، پھر مجھے آگے دوبارہ آپ کو نہ جگانا پڑے. زور سے بولیے سبحان اللہ. چلو میں نعرہ لگواتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان عثمان غنی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ.
عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش کیا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم داں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم داں، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، آقا کان جدھر لگائیے کان جدھر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، عرش کیا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے،
آپ میں سے ہم میں سے جس نے بھی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو، داماد تلاش کرنا ہو، کیا ہم میں سے ہر ایک اچھے سے اچھا تلاش کرے گا یا نہیں؟ تو بولو کرے گا، پوری تسلی بھی کرے گا، خاندان کی، علم کی، کردار کی، گفتار کی، مال و دولت کی، گھر بار کی، عزت کی، صحت کی، ظاہر کی باتیں کرے گا نا، حق بنتا ہے، دنیا کا دستور ہے۔ اب اس اصول کے بعد ذرا سمجھیے گا، سوچئے گا کبھی کہ میں آپ کہاں، میں آپ کہاں، اور میرے اور آپ کے آقا کی پاکیزہ طاہرہ بنات کہاں؟ آپ سوچ سکتے ہیں، سوچنا چاہیے، اور کئی چیزوں کے ساتھ اس چیز کے ساتھ بھی اپنی عقیدے اور عقیدت کو سیدھا رکھنا چاہیے کہ جن کا انتخاب، جن کا چناؤ، جن کی سلیکشن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے کی، ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا؟ نعرہ تکبیر! نہیں ایسے نہیں نا یار، ذرا زور نہ نعرہ لاؤ، تو ہن تے پوری دنیا کو پتا ہے کہ تشریف لانے والی ہستی کون ہے نا۔ تشریف فرما ہوئے اس عظیم اور وقیع کانفرنس کی حسب سابق سرپرستی اور صدارت کے لیے مخدوم محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، میں اب سمیٹ لوں گا فوری، کیونکہ مجھے اب زیادہ وقت ان کے لیے ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اچھا اگلی گل بھی ذرا سن لو، اگر ایک بیٹی دے دی جائے، داماد بندہ بنا لے، اور کسی وجہ سے جیسے حضور علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ رقیہ وصال فرما گئیں، تو جے جوائی چنگا نہ ہوئے نا تے دوجی واری دین دا تے سوچدا ہے کوئی نہیں، دوجے نے بھی منع کردا، دوسروں کو بھی منع کرتا، نہ انہوں تھی نہ دینا۔ آئے میں صدقے جاواں عثمان تیری عظمت، اس پہلو سے یہ معاشرتی پہلو ہے، یہ عام سا سمجھنے والا پہلو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا عقد فرمایا، بامر الہی وصال فرما گئیں، حضور علیہ السلام نے دوسری بیٹی لخت جگر کا نکاح فرما دیا۔ جب دوسری بھی وصال فرما گئیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں دے دیتا۔ اس سے بڑی کردار کی، عظمت کی، گفتار کی، محبت کی، عقیدت کی، اس سے بڑی اور گواہی کیا ہو سکتی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دی ہوئی ہے۔ منقبت بحضور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت پائیں گے محترم جناب الحاج صغیر احمد نقشبندی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا پیکر ایثار عثمان غنی پیکر
عثمان غنی مرکز انوار عثمان غنی. یہ آپ نے کہنا ہے. مرکز انوار عثمان. کیوں نہ ذوالنورین ہو ان کا لقب, کیوں نہ ذوالنورین ہو ان کا لقب. نور کا مینار عثمان غنی, نور کا مینار عثمان غنی. اور سینہ ان کا چشمہ نور نبی, سینہ ان کا چشمہ نور نبی. مظہر انوار عثمان غنی. اور سر توحید و رسالت ان کی ذات, سر توحید و رسالت ان کی ذات. محرم اسرار عثمان غنی. اور سیکنڈ لاسٹ شعر ہے. فیض سے ان کے زمانہ فیض یاب, فیض سے ان کے زمانہ فیض یاب. ابر گوہر بار عثمان غنی. اور سید ریاض حسین سہروردی فرماتے ہیں کر ریاض کی قیادت کو قبول. سید بادشاہ کی عظمت کو سلام ہے. کر ریاض کی قیادت کو قبول. قافلہ سالار عثمان غنی. میں اب بغیر کسی تبصرے اور بغیر کسی کومنٹ کے عرض گزار ہوں محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کہ جن کی خدمات اور محبتوں کے نشان انشاءاللہ العزیز ہمیشہ بارگاہ گنج بخش میں قائم دواں. اور میں معافی چاہتے ہوئے یہ بات دل میں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں یقیناً فخر الاماثل پیر سید محمد فاضل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کون سی آہ سحر گاہی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب و مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارگاہ گنج بخش اور اولیاء کی خدمت کے لیے معمور فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اما بعد لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین, میں سب سے پہلے ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں حضرت مفتی اعظم محمد رمضان سیالوی صاحب کو کہ انہوں نے جمعۃ المبارک کے اس عظیم اجتماع کو امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ کی بارگاہ میں عقیدت, ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مختص کیا. اور یہ نذرانہ یہاں سے پیش ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مرکز تجلیات, منبع فیوز و برکات
الشیخ علی بن عثمان الحجویری، آپ نے یہ فرما دیا کہ جس نے علی سے محبت کرنی ہے اس کو عثمان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش کا اسم گرامی علی ہے، وہ علی کی اولاد ہیں، از خود بھی علی ہیں، اور کشف المحجوب میں انہوں نے اہل بیت اطہار کے مناقب کے ابواب باندھے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے والد کا نام عثمان ہے۔ اور پھر کشف المحجوب میں آپ نے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل بیان کیے۔ آج کا یہ میسج اس عظیم بارگاہ سے جانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ عظیم مرکز ہے جہاں کے ماننے والوں کے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں خلفائے راشدین کا دامن ہے۔ تو حضرات محترم، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس عظیم خلافت جو خلافت علی منہاج النبوہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک ہوگی، ان 30 سالوں میں 12 سال کا عظیم شعر اور حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حصے میں آیا، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ایک سے زیادہ مرتبہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی گارنٹی عطا فرمائی۔ اور پھر آپ شاید سن چکے ہوں گے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 درہم، دیگر الگ چیزیں ہیں، 10,000 درہم پیش کیے، اور ہم درہم 10,000 دینار پیش کیے، اور یہ دینار جو ہیں 10,000 دینار اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو آج کے حساب سے یہ تقریباً 3,500 تولے سونا بنتا ہے۔ 3,500 تولے سونا بنتا ہے۔ آج کوئی 1 تولہ سونا دے دے کسی کو، یا کسی کو ڈونیٹ کر دے، کوئی ڈونیشن دے دے، تو اس کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تبوک کے موقع پر جب ایک بہت عظیم مارکہ درپیش تھا، اس دور کی جو سپر پاور اور ہرکولیس جو ویسٹرن رومن کا سربراہ تھا، اس کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس سے ٹکرانے کے لیے جا رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لے آؤ جس کے پاس جو کچھ ہے۔ تمام صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے تو گھر میں جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ عمر فاروق بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، لیکن حضرت عثمان غنی چیمبر آف کامرس کے سربراہ، بہت بڑے ٹریڈر، آپ نے اپنی جتنی فتوحات تھیں، اپنا جو عظیم اور اعلیٰ ترین مال و متاع تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ 10,000 مجاہدین کے سامان اور آلات اور سواریوں کی فراہمی کا اہتمام کیا، لیکن اس سب سے بڑھ کر جو 10,000 دینار پیش کیے،
تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے عثمان کے دیے ہوئے دینار ایسے ہی نہیں کہا کہ جاؤ بیت المال میں رکھ لو، اس کو ہاتھوں سے پلٹا، کبھی ایسے کبھی ایسے۔ یہ خوشی کا اظہار تھا، یہ مسرت کا اظہار تھا، اور پھر اس عظیم موقع پر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان اور اس اللہ کی جنت کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم جماعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ اور پھر میں یہاں یہ جملہ بھی بطور خاص کہنا چاہتا ہوں کہ خلافت راشدہ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے جو عظیم کردار باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ادا کیا، وہ بھی تاریخ کا ایک زرعی اور روشن باب ہے۔ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دنیا سے جاتے ہوئے ایک خلافت کمیٹی تشکیل دے کے گئے تھے جو 6 اولو العزم اور جلیل القدر اور 10 مبشرہ صحابہ پر مشتمل تھی۔ ان میں سے فائنل سلیکشن اس کے لیے 2 نام اوپر آئے، ایک حضرت علی المرتضیٰ کا تھا اور ایک حضرت عثمان غنی کا تھا۔ جب فیصلہ حضرت عثمان غنی کے حق میں تیسرے خلیفہ کے لیے ہو گیا تو سب سے پہلے جو آواز مسجد نبوی میں گونجی، عثمان امیر المومنین، عثمان امیر المومنین، وہ علی المرتضیٰ کی تھی۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کی بیعت حضرت علی المرتضیٰ نے کی۔ اگر خلافت راشدہ اس کو حضرت علی المرتضیٰ، اہل بیت اطہار اور بنو ہاشم کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ خلافت اس شکوہ کے ساتھ وقوع پذیر نہ ہوتی۔ جب ایک آدھ موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں حضرت علی المرتضیٰ کے پاس کچھ لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ بڑا خاندان تو آپ کا ہے، بڑا گھرانہ تو آپ کا ہے، خلافت تو آپ کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے کہنے پہ میں نبی کی خلافت کو ڈیریل کر دوں گا؟ ہم نے تو دین کو اترتے دیکھا ہے، ہم نے شریعت کو بنتے اور سنورتے دیکھا ہے، ہم نے اس مملکت اور اس امت کی بقا کے لیے کون کون سی قربانی نہیں دی۔ ہم وہ ہیں کہ جو ابھی اوائل میں تھے تو ہمارے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ نے پوچھا صحابہ تجھے پتا ہے، آپ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے حسن اور حسین کوثر ہیں۔ جب ابھی حکومت اور خلافت کے استعارے واضح نہ ہوئے تھے، جب ابھی اس کے زاویے اور زینے استوار بھی نہ ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے اور اس خانوادے کو وہ عزت اور عظمت اور سطوت اور شوکت اور شان عطا کی تھی جس کا بیان از خود قرآن کرتا رہا۔ تو حضرات، آج کا اس یہ عظیم اجتماع خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے طرز زیست اور آپ کے اسلوب حیات اور آپ کی
خلافت کے عظیم کارناموں کو ہدیہ محبت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، آپ کا طرز زیست اور آپ کا اسلوب حیات اگر آپ ایک جملے میں سمیٹنا چاہیں تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کا مطمع حیات تھا، طرز زیست تھا، اسلوب حیات تھا اور زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے افکار اور ان کے احوال اور طرز زیست سے رہنمائی اور روشنی عطا کرنے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا
معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.